کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. میں ہوں آپ کا دوست تاس قریشی اور میں آج ہالینڈ کے اوپر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. ہالینڈ جس کو نیدرلینڈز بھی کہتے ہیں اور ہولندیا بھی کہا جاتا ہے. ہالینڈ کی ایک سائڈ پہ بیلجیم لگتا ہے, جرمنی لگتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ سی کے دوسری سائڈ پہ انگلینڈ ہے. انگلینڈ جانے کے لیے ہم دو راستے اختیار کرتے ہیں یہاں سے. ایک تو ہم جاتے ہیں بیلجیم سے فرانس سے کیلے لنڈن, اور دوسرا جو راستہ ہم اختیار کرتے ہیں وہ ہے روٹرڈیم میں, کیونکہ ان کی جو ہے پورٹ ہے اور وہاں سے فیری لیتے ہیں 3.5 گھنٹے کی فیری ہے جو ہمیں انگلینڈ لے کے جاتی ہے. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہالینڈ میں جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ کتنے ہیں, اور وہاں پہ کیا طریقہ کار ہے رہائش کا, کام کا اور ٹرانسپورٹ وغیرہ کا, اور وہاں پہ کیا مشکلات ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ 2008-10 میں جو کرائسس آئے تھے وہاں یورپ پہ کافی سارے ملک جو ہے وہ اس کے سے جو ہے ڈیفیکٹ ہوئے ہیں, لیکن ہالینڈ جو ہے اس کو اتنا نقصان نہیں ہوا, وہ کرائسس میں اتنا نہیں گیا. کیونکہ میں خود یہاں پہ ہالینڈ میں رہتا ہوں تو اس لیے میں بہت اچھی طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ جب کرائسس تھے یہاں پہ پھر بھی جابس وغیرہ ملتی تھی, جس طرح دوسری کنٹریز میں یورپین کنٹریز میں جاب وغیرہ ملنا بند ہو گئی تھی, یا ابھی بھی یونان, اسپین, اٹلی, پرتگال میں ابھی بھی کرائسس ہے, جاب نہیں ملتی. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں تھا, اور جب کرائسس تھے تب بھی جاب ملتی تھی, اور ابھی کرائسس سے تو بہت نکل آئے ہیں. یہاں جابس آرام سے مل سکتی ہیں. اور میں دوسری چیز آپ کو یہ کہ اسپین, اٹلی, پرتگال اور یونان کی نسبت ہالینڈ مہنگا ہے. اگر دوسری یورپین کنٹری سے بھی آپ کمپیئر کریں ہالینڈ کافی مہنگا ہے. یہاں پہ سیلری جو ہے وہ تقریباً ایک نارمل بندہ اگر کام کرتا ہے تو اس کو سیلری ملتی ہے 1700 یورو فل ٹائم کام کر کے. یعنی کہ اگر آپ 5 دن کام کریں گے پر ڈے 8 گھنٹے کام کرتا ہے بندہ, جس میں آپ کی ہاف این آور بریک ہوتی ہے اور 7.5 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں. اگر 5 دن کام کریں گے کہ 165 آورز اگر آپ کام کرتے ہیں, جس میں سے 2 دن وہ نکال دیتے ہیں, 2 دن آپ کی چھٹیوں کی جمع ہوتے ہیں, پھر وہ ایک سال میں 24 ہالیڈیز آپ کو ملتی ہیں, اس کی بھی پیمنٹ ہوتی ہے. لیکن آپ کو جو آپ فل ٹائم کام کرتے ہیں 165 آورز, اس میں 2 دن آپ کے وہ آپ نکال لیتے ہیں پر منتھ, وہ آپ کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں, وہ جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو 150 آورز یا 152 آورز کی سیلری ملتی ہے, تو وہ 15 سے لے کے 1700 یورو تک ایک نارمل انکم ہے یہاں پہ. اچھا, یہاں پہ جو اکوموڈیشن ہے, اور یہاں پہ پہلی بات تو یہ کہ یہ چھوٹا سا ملک ہے, یہاں پہ اکوموڈیشن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور صرف ہمیں نہیں جو آؤٹ سائڈر ہیں سب کو, یعنی کہ یہاں کے ڈچ لوگوں کو بھی بہت پرابلم ہے. یہاں پہ جو زیادہ تر سسٹم ہے گھروں کا, جس طرح بڑے بڑے شہر ہو گئے, دی ہیگ ہو گیا, روٹرڈیم ہو گیا, ایمسٹرڈیم ہو گیا, یہاں بڑے شہروں میں فلیٹ سسٹم ہے, بلڈنگز ہیں, اس میں رہائشیں ہیں, اور رہائشیں بہت مہنگی ہیں. جس طرح ایمسٹرڈیم میں اگر آپ رہتے ہیں تو ایمسٹرڈیم میں کم سے کم جو 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا جو رینٹ ہے اس وقت وہ ہے 1300-1400, جو منیمم بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور اگر آپ مین ایمسٹرڈیم سینٹر میں اگر آپ لیں 2 بیڈ روم گھر, تو وہ آپ کو گھر نہیں, آئی مین فلیٹ, تو وہ آپ کو 1600-1700 یورو پر منتھ پڑتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا مہنگا تو لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں پہ موسٹلی جو سسٹم ہے, جیسا فیملی سسٹم ہے, اگر میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تو پھر ایزیلی وہ سروائیو کرتے ہیں, ایزیلی وہ اپنے بلز بھی دے سکتے ہیں, ایزیلی وہ ہالیڈیز میں بھی جاتے ہیں ہر سال, اور وہ سروائیو کر سکتے ہیں, لیکن دونوں میاں بیوی کام کر کے. اچھا, لیکن اگر آپ اکیلے ہیں, سنگل ہیں, پھر آپ کے لیے ڈفرینٹ سچویشن ہے, پھر آف کورس آپ کو پورا گھر لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے, دوسری کنٹریز کی طرح جو سنگل لوگ ہیں, اکیلے رہنے والے لوگ ہیں, وہ ایک گھر میں ایک روم لیتے ہیں, یا روم جو ہے 2 بندے شیئر کرتے ہیں. تو نارملی یہاں پہ جو روم ملتا ہے وہ 400-500 کے
درمیان ملتا ہے جو ایمسٹرڈیم سینٹر سے تھوڑا سا 5-6-7 کلومیٹر ہٹ کے ہے. لیکن اگر نارمل دیکھا جائے 500 سے 600 یورو یعنی کہ 400 سے 600 یورو تک ایک روم ملتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایک بندہ ایک روم لے لیتا ہے, ایک بندہ ایک روم لے کے تو اس میں رہتا ہے. لیکن اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس میں 2 بیڈ ہوتے ہیں, تو 2 بندے اس میں شیئر کر سکتے ہیں ایک بیڈ روم, جو موسٹلی ہمارے پاکستانی یا انڈین بائی کرتے ہیں. تو یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک گھر لے لیا, 2 روم کا گھر لے لیا, 4 لڑکے گھر لے لیتے ہیں, تو وہ ایزیلی وہ 250 یورو ڈال کے یا 300 یورو تو پھر وہ گھر لے لیتے ہیں. اور یہاں پہ جو سیلری میں نے بتا دیا آپ کو سیلری کتنی ہے. آپ کا اکوموڈیشن کا 300 یورو منیمم ہوگا. اور یا کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ 3 ایک کمرے میں رہتے ہیں, تو آف کورس وہ بہت ہی پھر آپ کو سستا پڑ جاتا ہے. تو یہاں پہ کھانے کا جو ہے کھانا بہت سستا ہے یہاں پہ, اسپیشلی یہاں کی جو سپر مارکیٹس ہیں, گروسری کا سامان یہاں پہ بہت مہنگی. ایون میں گروسری کی اگر چیزیں بتاؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے, پاکستان سے زیادہ سستے ہیں. یہ کہ دودھ, یہاں کا فریش دودھ جو ہے جو یہاں پہ کی سپر مارکیٹ میں ملتا ہے, جس کی 3 دن ڈیٹ ہوتی ہے, وہ ہمیں ملتا ہے تقریباً 95 سینٹ کا. 95 سینٹ کا. اب اس میں بھی برانڈ ہے, اس میں 1 یورو 20 سینٹ کا ملتا ہے, 30 سینٹ کا ملتا ہے, لیکن جو منیمم بتا رہا ہوں میں وہ ہے 95 سینٹ کا. تو 95 سینٹ اب اندازہ کریں پاکستان کے کتنے بنتے ہیں, آلموسٹ 110-115 یورو بنتے ہیں. تو پاکستان میں اور یہاں میں تقریباً کوئی فرق نہیں ہے, یہاں پہ زیادہ سستی چیزیں ہیں. اور اسی طرح باقی سبزیاں کر لیں, گوشت کر لیں, یہاں پہ بکرا ہو گیا, چاہے آپ گائے ہوگی, سیم اس کا جو ہے ریٹ ہے تقریباً 1-1.5 یورو کا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ پاکستان میں تو ہوتا ہے نا وہ بکرے کا گوشت ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. بکرا اور جو گائے وغیرہ کا جو گوشت ہے وہ یہاں پہ ان لوگوں کو وہ فرق نہیں سمجھتے لوگ. لائک ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بکرا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ بہت کھائیں, اچھا کھائیں, ہر ہفتے میں کہ 2-3 دفعہ گوشت بھی کھائیں اور فروٹ وغیرہ سب کریں, تو پھر بھی میکسیمم جو آپ کا خرچہ آئے گا, اگر آپ 3-4 لڑکے رہ رہے ہیں تو آپ کا خرچہ آئے گا 100 سے لے کے 150 یورو تک. یعنی کہ 300 آپ کر لیں آپ کا روم کا, 150 آپ کر لیں آپ کے کھانے پینے کے, 450 یہ ہو گیا. اس کے بعد اگر آپ لیگل ہے تو آف کورس پھر آپ نے یہاں پہ انشورنس کرانی ہوتی ہے. ہیلتھ انشورنس جو ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اگر بیمار ہو جائیں تو آپ ڈاکٹر پاس فری علاج کرا سکتے ہیں. تو وہ شروع ہوتی ہے لائک 70-75 سے شروع ہوتی ہے, پھر 100-150 تک جاتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سی کمپنی کی انشورنس لے رہے ہیں. تو آپ یہ کر لیں کہ جب بیسک اچھی انشورنس ہے یہاں پہ وہ اہمیہ ہے, ریڈ کراس ہے, تو اس کی اگر آپ لیں گے تو وہ 100 یورو تک آپ کو پڑتی ہے پر منتھ. تو 300 یورو آپ کا روم کا ہو گیا, 150 آپ کا کھانے پینے کا ہو گیا, 450, اور 100 یورو آپ یہ کر لیں 550 آپ کا جو ہے کھانا پینا اور رہنا اور انشورنس کا ہو گیا. پھر آف کورس آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں, اگر آپ 10-15 کلومیٹر دور جاتے ہیں کام کرنے کے لیے, ٹرانسپورٹ یہاں پہ بہت مہنگی ہے, تو آف کورس آپ کو پھر ٹرانسپورٹ کا بھی ٹکٹ وغیرہ لینا ہوتا ہے. یہاں پہ ٹکٹ نہیں لیتے کیونکہ جو لوگ روز کام کرنے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک کارڈ بنتا ہے. پھر آپ کے پاس 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ آپ اس میں اپنے پیسے ڈال لیں, اپلوڈ کرتے رہیں, اور پھر آپ جب یوز کریں گے تو وہ پھر کٹتا جائے گا آپ کا, کیونکہ اپنی جیسی گاڑی میں یا ٹرام میں بس میں بیٹھنا ہے تو اس کو اپنے کارڈ کو اسکین کرنا ہے, پھر آپ نے انٹر ہونا ہے اس کے اندر. پھر جب آپ کی جو منزل آ جاتی ہے آپ نے باہر نکلنا ہے تو اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے, پھر وہ جو پیسے ہیں آپ جتنے بھی یوز ہوئے ہیں آپ کی ٹرپ کے وہ کٹ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو روز کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہاں کا پر منتھ لیتے ہیں, وہ زیادہ سستا پڑتا ہے بجائے کہ آپ روز پیسے اس میں اپلوڈ کریں. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ 90-95 یورو کا ملتا ہے تو یہاں پہ زون کا حساب ہوتا ہے, تو 3 زون کا جو ہے وہ 90-95 یوروز کا پڑتا ہے. وہ آپ پر منتھ ہوتا ہے, 1 مہینے کا ہوتا ہے. آپ جہاں مرضی جائیں آئیں, جتنی دفعہ مرضی جائیں آئیں, تو آپ کو سستا پڑتا ہے. تو موسٹلی لوگوں کو بنا, اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی دوری پہ کام کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ 30-40 یورو ان کے پر منتھ خرچ ہوتے ہیں, کچھ کے جو ہے وہ واکنگ ڈسٹینس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اگر 4-5 کلومیٹر ہے تو یہاں پہ سائیکل یوز کرتے ہیں. یہاں پہ ہالینڈ میں سب سے بڑی جو آمد رفت کا ذریعہ وہ سائیکل ہے, کیونکہ ایک تو آپ کی ہیلتھ کے لیے صحیح ہے, پولوشن نہیں ہوتی اس کے ساتھ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فری میں پڑتا ہے. تو کچھ لوگوں نے سائیکل رکھے ہیں, موسٹلی لوگوں نے سائیکل رکھے ہیں جو نزدیک کام کرتے ہیں. تو اچھا, ٹرانسپورٹ کا بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, رہائش کا بھی ہو گیا,
اور باقی آف کورس آپ یہاں پہ بہت سستی کمپنی ہیں ٹیلی فون کی، موبائل کی، اس میں ٹیلی 2 ہے اور اس کے علاوہ ٹیلی 4 ہے. یہ 2 کمپنیاں جو ہیں سستی ہیں دوسروں کی نسبت. تو ٹیلی 2 جو ہے اس میں آپ کو 2 GB انٹرنیٹ مل جاتا ہے، آپ کو انلمیٹیڈ جو ہے منٹس ملتے ہیں. اس کی آپ کو 10-12 یورو میں وہ آپ کو پورا پیکج ملتا ہے، پر منتھ آپ نے وہ پے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ آپ کا جو 500-600 کم سے کم خرچہ آتا ہے یہاں پہ جو لیگل لوگ ہیں. اگر یہ لیگل ہیں تو پھر کم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ پھر انشورنس نہیں کرنی آپ نے، پھر وہ کافی ساری چیزیں اس میں آپ نے نہیں کرنی، تو پھر اس کا آپ یہ کہہ لیں 400 یورو 450 یورو خرچہ آ جائے. یہاں کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے بہت اچھا ہے، کیونکہ میں خود یہاں پہ رہتا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہی اچھا ہے. گھر بہت اچھے ہیں، ہر چیز ایڈوانس ہے. ٹرانسپورٹ یہاں کی بہت ایڈوانس ہے. ٹائم پہ جو ہے وہ ٹرام بسز وغیرہ ٹرینز وغیرہ آتی ہیں، اور لگژری ہے. یعنی کہ آپ اکانومی کلاس میں بیٹھیں گے تو پتہ نہیں چلتا اکانومی میں ہی آپ بزنس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح گھر جو ہیں گھر بھی بہت اچھی کنڈیشن میں بہت اچھے ہیں، کیونکہ میں پوری یورپ میں تقریباً گیا ہوں، اسپیشلی یونان، اٹلی، پرتگال، اسپین وغیرہ میں رہائشی بہت ہی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ تنگ ہیں. یہاں پہ اس طرح نہیں ہے. لیونگ اسٹینڈرڈ یہاں پہ بہت اچھا ہے. یعنی کہ آپ کو مثال دیتا چلوں، میں انگلینڈ میں کافی دفعہ گیا ہوں، انگلینڈ سے یہاں کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے. سوشل سسٹم یہاں کا بہت اچھا ہے. یعنی کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لیگل ہیں، بیمار ہو گئے ہیں آپ کو، تو آپ کو جتنا عرصہ بیمار رہتے ہیں آپ کو آپ کی جو پے ہے وہ ملتی رہتی ہے جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتے. اس کے بعد اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں ڈاکٹر پاس جاتے ہیں تو آپ انشورنس دیتے ہیں. اگر آپ بیماری ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے لاکھوں یورو خرچ ہوتے ہیں تو آپ کو فری میں علاج ہوگا. اس کے علاوہ یہاں کے جو لوگ ہیں، ڈچ لوگ ہیں، دے آر ویری پولائٹ، دے آر ویری نائس. جو میرا پرسنل تجربہ ہے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا آپ کو پوری یورپ میں گھوما ہوں، مجھے ڈچ لوگ سب سے اچھے لگے ہیں. ڈچ لوگ انگلش بھی بولتے ہیں، انگلش ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہالینڈ میں ہم ڈچ بھی بولتے ہیں اور انگلش بھی بولتے ہیں. یہاں اسپیشلی ایمسٹرڈیم میں بہت ساری تقریباً 100 سے زیادہ نیشنلٹیز والے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں. ساؤتھ امریکن یہاں پہ بہت ہیں، کولمبیا، میکسیکن، برازیلین لوگ بہت ہیں. سورینام ایک کنٹری ہے، وہاں کے لوگ بہت ہیں. اس کے ان کے یہ ساؤتھ امریکہ ہو گیا. اور ایشین میں آپ کو یہاں پہ چائنیز بھی ملیں گے، آپ کو انڈین بھی ملیں گے، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانی، یعنی کہ یہ ملٹی کلچر ہے. یہ ہالینڈ جو ہے چھوٹا سا ملک ہے، اس کی جو ہے 1.6 ملین آبادی، یعنی کراچی سے بھی کم آبادی ہے یہاں کی. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ یورپ میں کہیں سیٹ ہونا چاہتے ہیں، اور اگر پاسبل ہے آپ کے لیے، تو آپ ہالینڈ میں آ کے سیٹ ہوں. بہت اچھا ملک ہے. اور آپ یقین کریں کہ کیونکہ میں جب مثال دیتا ہوں آپ کو، جب میں بہت سالوں پہلے میں یہاں پہ آیا تو میں انگلینڈ شفٹ ہونا چاہتا تھا، تو لیکن میں کسی وجہ سے پھر یہاں پہ شفٹ ہونا پڑا. اب یہاں پہ کافی سال ہو گئے رہتے ہوئے، اور میں ہر چیز جانتا ہوں، یہاں کی لینگویج جانتا ہوں، یہاں اسکول میں گیا ہوں. تو یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں پھر آپ پتہ چلتا ہے کہ کیسی ہے، پھر آپ دوسری چیز دیکھتے ہیں، پھر آپ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے. تو اسی طرح میں بہت ساری کنٹریز گیا ہوں انگلینڈ میں، اور یہاں میں ایک دم بہت فرق ہے. انگلینڈ میں آپ کا یہ کہ آپ کا فیملی سسٹم وہاں پہ بہت اچھا ہے، آپ کی فیملیز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. پاکستانی بہت زیادہ ہیں. ہالینڈ میں پاکستانی بہت کم ہے، اسپیشلی جہاں میں ابھی ایمسٹرڈیم سینٹر میں رہتا ہوں بہت کم پاکستانی ہے. جس گلی میں میں رہتا ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا صرف ایک پاکستانی فیملی ہے، اس کے علاوہ پاکستان نہیں ہے. یہاں کا ایک اور جو ہے شہر ہے بیلمر جس کا نام ہے، وہاں پہ بہت سارے پاکستانی ہیں اور افریقن ہیں. وہاں اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو لگے گا کہ میں ہالینڈ میں نہیں افریقہ میں آؤں، کیونکہ آپ کو صرف کالے نظر آتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر کوئی چیز ہے کہ وہ میں نے نہ مینشن کی ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامنٹ کے تھرو ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنے ماں باپ کا بہت بہت خیال رکھیے گا. اپنے ماں باپ کو جتنا بھی ہو سکے خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اور اگر سم ٹائم ماں باپ کچھ چیزیں کہہ جاتے ہیں جو انسان یا اولاد کو اچھی لگتی، درگزر کریں. اگر آپ درگزر کریں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے. اللہ حافظ.